إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، ایمان کے ارکان، ان تمام ارکان میں سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا، ان سارے ارکان کا مرکزی رکن ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم رکن ایمان کا یہ ہے کہ ایک انسان آخرت کی زندگی پر ایمان لائے، اور اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ان کی جوڑی ہے. اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مالک ہے، لیکن صرف دنیا میں مالک نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی مالک ہے. اور دنیا کی زندگی دار العمل ہے، یہاں عمل کا موقع ملا ہے. آخرت کی زندگی دار الجزا ہے، وہاں یہاں کی زندگی کے مطابق جیسا آدمی یہاں جیا ویسا انسان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے. جیسا عمل ویسا بدلہ. بدلہ دے گا کون؟ اللہ. فیصلہ کرے گا کون؟ اللہ. تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. لہٰذا اس بدلے کے دن کے لیے اس دنیا کی زندگی کو صحیح طور پر گزارنا انسان کے لیے ضروری ہے. انجام اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو اعمال کا بگاڑ زندگی میں آتا ہے. اگر انسان نتائج کو نظر انداز کر دے تو پھر کوششیں غلط رخ پر جانے لگتی ہیں. اگر آدمی کے سامنے ہمیشہ انجام ہو تو وہ غلط راستے پر نہیں جاتا ہے بلکہ اس کی زندگی صحیح رخ پر رہتی ہے. اگر مالک کا ڈر اس کو ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو وہ غلط کام نہیں کرتا ہے. تو مالک کا خوف اور بدلے کا ڈر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے. لہٰذا ایک ایمان والے کو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت کو اپنے سامنے رکھے. یہ ایک ایسا محرک ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے اور بگاڑ سے اس کو بچاتا ہے. لیکن بعض اوقات چونکہ آخرت دکھائی نہیں دیتی، نہ جنت دکھائی دیتی ہے نہ جہنم، نہ قیامت کا دن ہمارے سامنے ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، نہ وہاں کے معاملات ہم آنکھوں سے آج اس کے بارے میں کچھ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. تو آخرت کا معاملہ اور آخرت میں اور اس کے بعد ہونے والے معاملات سارے کے سارے نگاہوں سے اوجھل ہیں. لہٰذا دنیا کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آخرت کا انکار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دکھتا نہیں اس کو ہم مانتے ہیں. یہ جو مزاج ہے اس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ نہ صرف آخرت کا، اللہ کا بھی انکار کر دیتا ہے. خاص کر کے ایسا طبقہ پڑھا لکھا طبقہ نکلتا ہے کہ اس کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، اس کے پاس سائنس کی معلومات ہوتی ہے، اور پھر اس بنا پر وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے کوئی خدا نہیں، کہاں ہے کوئی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جانے والا کبھی آتا نہیں، مٹی ہو جاتا ہے. بعض اوقات پڑھا لکھا جانکار طبقہ جب انکار کرتا ہے تو
تو سیدھے سادھے لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایمان کا معاملہ، خصوصاً اللہ اور آخرت والا معاملہ، بلکہ سارے معاملات دنیاوی علوم کی بنیاد پر چیک نہیں کیے جائیں گے۔ اس کی صداقت الصادق الامین کے بتانے پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا معاملہ وہیں پر فیصلہ اس کا ہو جاتا ہے کہ یہ بات حق ہے۔ پھر اگر ہمارے تجربے اور مشاہدے میں وہ نہ آئیں اور دنیا کا کوئی بڑا آدمی اگر اس کی تصدیق نہ کریں تو اس کی تصدیق نہ کرنے سے ہم کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، اکاد اخفیہا، میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے، اس وقت کو، اس کے وقت کو بھی، اس کے منظر کو بھی، آج دیکھ نہیں سکتے اس کو میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا، کیوں آ رہی ہے قیامت؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ آدمی دنیا میں اچھے برے کام کرے اور بدلہ نہ ملے، انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ بدلہ ملنا چاہیے۔ اچھے انسان کو اس کی بھلائی کا اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے، سزا ملنی چاہیے، انعام ملنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ قیامت آ رہی ہے، میں نے چھپا کے رکھا ہے اس کو۔ وہ سب کے سامنے ہوتی، سبھی مانتے، امتحان کہاں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ وہی آدمی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور رسول کی بات کی تصدیق کرتا ہے، مانے، اور جو آدمی اپنی عقل، اپنے تجربے، اپنے مشاہدے کو بنیاد بناتا ہے رسول کے مقابلے میں، وہ نہیں مانے گا۔ کون ماننے والا ہے، کون نہیں ماننے والا، کون دیکھ کے مانتا ہے، کون سن کے مانتا ہے، فرق تو ہو۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، اور جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کہیں ایسا آدمی تجھے قیامت سے پھیر نہ دے، قیامت پر ایمان سے، قیامت کی تیاری سے کہیں ایسا آدمی تجھ کو پھیر نہ دے، اس سے غافل نہ کر دے، اس سے انکار پر آمادہ نہ کر دے، جو من لا یؤمن بہا، جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، فتردا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر آخرت سے غافل ہو کر یا آخرت کا انکار کر کے تو ناکامی کے گڑھے میں جا گرے، فتردا، ناکام ہو جائے، ناکامی کی کھائی میں چلا جائے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ کئی لوگ ہوں گے دنیا میں جو آخرت کو نہیں مانتے، ان سے انفلوئنس نہیں ہونا، ان سے متاثر نہیں ہونا۔ بعض اوقات آدمی اتنی آسانی سے انکار کر دیتا ہے کہ ایمان لانے والا تھوڑا سا جھٹکا اس کو لگتا ہے کیسا انکار کر رہا ہے، آخرت کچھ نہیں، کون دیکھا مرنے کی بات کیا ہوتا ہے، قبر میں دیکھا کچھ بھی نہیں، مٹی ختم، کہاں ہے قیامت، کہاں ہے اللہ۔ بعض اوقات انکار کرنے والے کے انکار کی قوت اور اس کا کانفیڈنس ایک ایمان والے کے ایمان پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے، ہم مانیں گے۔ ارے بیوقوف کہیں کا، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہوتی ہے کیا؟ کوئی آیا آج تک؟ ہاں بیوقوف تو بیوقوف، لیکن معلوم پڑے گا جب واقعی قیامت کا دن آئے گا۔ انکار کرنے والا جب واقعی قیامت آ جائے گی، اس کا انکار کتنا گھٹیا ثابت ہوگا۔ اب مانتا نا، اب تک تو نہیں مانتا تھا، اب کیا کرے گا؟ قیامت آنے کے بعد جو ہونے ہی والا ہے اس کا انکار کر کے آدمی اس دن ذلیل ہوگا، ہکا بکا رہ جائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا ہم نے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، دیکھ تیری آنکھ کیسی آج دیکھ رہی ہے، سب کچھ سب دکھ رہا، جہاں پردہ ہٹ گیا نا آنکھ سے۔ آج تک آنکھ پر پردہ پڑا ہوا تھا انکار کا، لیکن وہ لوگ جو بن دیکھے مانتے ہیں، ایسے لوگ وہاں پر عزت پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تباہی سے پہلے تیاری کی۔ اچانک قیامت آئے گی، آدمی کچھ کر نہیں پائے گا،
جو آدمی زندگی بھر قیامت کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرتا رہا، اس کی زندگی بھی اچھی تھی، اس کا انجام بھی اچھا، جیسی زندگی ویسا انجام۔ لیکن زندگی اچھی کیسے بنتی ہے؟ جب آدمی انجام کا خوف اپنے سینے میں لیے رات دن یہاں وہاں کروٹیں بدلتا اور گھومتا پھرتا ہے، اس کا ایمان کبھی اس کے سینے سے الگ نہیں ہوتا، اس کے دل سے جدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کے اس ایمان نے اس کی زندگی کو بہتر بنایا، اس کے دل کو بہتر بنایا، اس لیے کہ پہلے تو دل اچھا ہوتا پھر زندگی اچھی ہوتی ہے۔ ایمان انسان کے دل کو بہتر بناتا ہے۔ ایک ایسا نور ہے ایمان کہ جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل کو منور کر دیتا ہے، اس میں خیر پیدا ہوتی ہے، اور وہ خیر اس کے پورے وجود میں آتی ہے۔ اس کی زبان اچھا بولتی ہے، اس کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، اس کے کان صحیح سنتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کا سارا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کا معاملہ اللہ سے بھی صحیح ہوتا، بندوں سے بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا جسم بھی صحیح چلتا، اس کی ملکیت، اس کا مال بھی صحیح چلتا۔ لیکن اگر ایمان زندگی سے سلب ہو جائے تو نہ صرف اس کے سینے میں اندھیرا ہو جاتا ہے بلکہ اس کی پوری زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے، بلکہ معصیت کے اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ ایمان بہت ضروری ہے، اور اس میں آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے۔ تو کسی کا انکار تجھ کو متاثر نہ کر دے، انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں گے، تو مت کرنا اس کے انکار کو سن کے۔ اور یہ سب لوگ پورے جو ہیں کمرے میں 500 آدمی ہیں، سب کے سب انکار کر رہے ہیں، میں ایڑا دکھ رہا، پاگل دکھ رہا ان کے بیچ میں، ہاں نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، یہی سب سے سمجھدار ہے۔ انکار کرنے والوں کی کثرت بعض اوقات ایمان والوں کو متاثر کر دیتی ہے۔ نہیں ہونا، مانے نہ مانے، مجھ کو پاگل کہیں، میں مانتا ہوں، بس پاگل تو پاگل۔ قیامت کے دن معلوم پڑے گا کون پاگل، قیامت کے دن معلوم پڑے گا کون پاگل۔ دن میں دھوپ ہے، آسمان میں سورج تمتماتا اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، کوئی آدمی آئے کہہ رہے آسمان پہ ستارے، بولتا تو کہاں ہیں ستارے؟ نہ آسمانوں میں، کہاں ہیں؟ نہیں ہے، ایک تو بھی ستارہ ہے۔ اس کو ایمان والا کیا بولے گا؟ شام تک ٹھہر، ابھی میں لا کے دکھا سکتا تجھ کو نہیں، شام کو تو ٹال سکتا نہیں، جیسے رات کا اندھیرا ہوگا مجھ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ میں پہلے نہیں لا سکتا اس کو، میں پہلے لا سکتا رات، تو لا سکتا، تو ڈھکیل سکتا رات کو آگے نہیں۔ تو چاہے آج کتنا ہی مذاق اڑا لے، آسمان میں ستارے نہیں، ایک بھی نہیں، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبے گا، رات کا اندھیرا آئے گا، سارا آسمان ستاروں سے مزین دکھائی دے گا، تب انکار کی کوئی سبیل ہوگی۔ لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہوگا، کیونکہ رات ہو چکی ہوگی اور دن گیا، موقع گیا۔ یہی معاملہ آخرت کا ہے، نہیں ماننے والا نہیں مانتا، ہم لا کے دکھا نہیں سکتے اس کو آخرت، لیکن جب وہ آخرت آئے گی تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی، آدمی ہکا بکا دیکھتا رہ جائے گا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وافئدتہم ہوا، گھبرائے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، بالکل آسمان میں دیکھ کے، ساری تباہی کو دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں واپس ان تک نہیں لوٹ پائیں گی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کا دن لوگوں کے انکار کی وجہ سے ہمارے اقرار میں کمزوری نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ میں ایک مومن ایسا ہوتا ہے، لوگ مانے نہ مانے میں مانوں گا، کیونکہ مجھے معلوم یہ ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی بولے، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ایسا ہونے والا ہے، ان سے سچا کوئی نہیں، وہ بول دیے ختم، ہم کو ویریفیکیشن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں، بس ختم۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، بہت ہوشیار بننے کے نہیں ہوتا، گڑبڑ ہوتا، ہم مانتے ہیں، ختم، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے دل میں یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہے جو انسان کی زندگی کو صحیح بناتا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اور احادیث میں بارہا آپ کو ملے گا اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، دونوں کی جوڑی ہے، اور
کئی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جتایا ہے، اس کی اہمیت کو جتایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ زندگی میں پابندی، فرما برداری، بندگی کب آئے گی؟ جب انسان کو انجام کا خوف ہو۔ مالک سزا دے سکتا ہے، سزا کا ڈر انسان کے اندر سدھار پیدا کرتا ہے۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، تمہارے حکمران، تمہارے سردار، تمہارے علماء، تمہیں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ آگے کیا کہا؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، نہیں تو تمہاری مرضی۔ تم جب اپنے آپ کو مانتے ہو کہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، مالک کا خوف ہے، انجام کا خوف ہے، اگر ہے تو تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، یہ بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھی چیز ہے۔ یہاں کیا کہا کہ تم کو آپسی اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنا پڑے گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو تم کو اپنی زندگی کے سارے معاملات، چاہے زمین جائیداد کے اختلافات ہو یا پھر دینی فقہی مسائل ہوں یا کچھ بھی معاملات ہوں، اپنے سارے اختلافات کو، عقلوں کے اختلافات کو نصوص کی طرف پلٹانا پڑے گا اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو۔ اگر تم نے اپنے عقل کو معبود بنایا ہے، اپنی خواہش کو اپنا رب بنایا ہے، تمہاری جو مرضی کرو۔ اگر تم کو انجام کا خوف نہیں، جو جی میں آئے کرو، لیکن اگر اپنے مالک کا خوف ہے، اگر آخرت کی فکر ہے، تو تم کو سارے اختلافات کا فیصلہ کتاب و سنت کی بنیاد پر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مسئلے کو سمجھایا، اور اس میں کس کی یعنی بنیاد پر سمجھایا؟ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ معلوم ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، چاہے وہ کونی ہو یا شرعی ہو۔ جو اللہ فیصلہ دے دے اس کو ہم مانتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے ہمارے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ چاہے ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دیکھ لو، تمہارے لیے اس میں اسوہ ہے، تمہارے لیے اس میں بہترین زندگی کا نمونہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ ہر آدمی اس سے نہیں لے سکتا ہے، خواہش پرست آدمی نہیں۔ وہ تو حدیثوں سے اپنی من مانی چیزیں نکالے گا، وہ جلوس نکالے گا، وہ اور نہ جانے کتنی چیزیں نکالے گا۔ اگر اس کی زندگی میں، اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، آخرت کے انجام کے بارے میں وہ اندیشوں میں جی رہا ہے، ایسا آدمی کبھی اس بات کی جرت نہیں کرے گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بدعت نکالے۔ آج افسوس کی بات کیا ہے؟ آدمی حدیث پڑھ رہا ہے اور اس میں سے بدعت نکال رہا ہے۔ کیوں ہے یہ؟ خوف اللہ کا نہیں، خواہش پرستی۔ خواہش پرستی جب آدمی کی آنکھوں پر خواہش کی پٹی بند جاتی ہے تو پھر اس کو سنت میں بھی بدعت دکھائی دیتی ہے۔ وہ حدیثوں سے بدعت نکالے گا، وہ قرآن سے خرافات نکالے گا۔ کہا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ لمن کان یرجو اللہ، یہاں پر یرجو کا جو لفظ ہے، بعض علماء نے کہا کہ یرجو قرآن کریم میں خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا یرجو عموماً امید کے لیے ہوتا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی معنی لیا،
جسے آخرت اللہ سے اجر کی امید ہے اور آخرت میں نجات کی امید ہے، جو اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں، ایسا آدمی ہے۔ ظاہر بات ہے امید والا خوف والا بھی تو ہوگا۔ مومن خوف اور امید کے درمیان جیتا ہے، نہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے نہ اللہ سے بے خوف ہوتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ اور آخرت کا خوف ہے اور اللہ سے امید لگائے ہوئے آخرت کے اچھے انجام کی، ایسا آدمی ہے، وہ سنت سے صحیح اصول لے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کے لیے اسوہ بنیں گے، ورنہ وہ فلم سٹار کو اور ناچنے گانے والوں کو اپنا اسوہ بنائے گا، جس کو نہ اللہ کی پرواہ ہے نہ آخرت کی۔ جس کو اللہ اور آخرت کا پاس و لحاظ ہے، اس کی زندگی میں وہ دیکھے گا کہ میں کس کے پیچھے چلوں تاکہ نجات پاؤں۔ کون سی نجات؟ آخرت کی۔ کس کی رضا؟ اللہ کی۔ ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ اور آخرت کا ذکر اللہ نے کیا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، جتا کر جب کوئی بات بولتے تو اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان کو جتاتے ہیں۔ مثلا آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے، خیر اپنی زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے۔ آدمی کا کسی کو تکلیف دینا، آدمی کا اکرام کرنا، لوگوں کا ان کو عزت دینا، آدمی کا اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا، تینوں باتوں کے سلسلے میں آپ دیکھیے کیا ہے۔ پڑوسی جو ہمیشہ اس سے سابقہ پیش آتا ہے، مہمان جو کبھی اس کے پاس آتا ہے، اور زبان جو سب سے آسانی سے حرکت کرتی ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کے دل توڑتی ہے۔ اس زبان کا صحیح استعمال اور ان دونوں لوگوں سے اچھا سلوک، اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ برے سلوک سے رکنا، اچھا سلوک کرنا اور زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ ان سب کے بارے میں کس کے بارے میں جتایا؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا کرے اور ایسا نہ کرے، اور پھر اختیار دیا بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ کون؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ معلوم ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان انسان کی زبان کو لگا دیتا ہے، اس کی زبان صحیح چلتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ خیر کا سلوک کرتا ہے جو اس سے ملتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جو آس پاس اس کے رہتے ہیں جس سے اس کو اذیت پہنچتی ہے، تناؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی میں سدھار آتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے کہا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال الا ومعها ذو محرم، وہ عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے، وہ 3 راتوں کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ کون عورت؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، نہیں ایمان رکھتی اس کی مرضی، جو چاہے کرے۔ اہم احکام ہیں، جتا کر جب بول رہے ہیں تو اس وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور آخرت۔ ایسی کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی، میں نے 2 حدیثیں مثال کے طور پر ذکر کی۔ کئی مقامات پر آپ کہتے ہیں یہ اہمیت ہے آخرت پر ایمان کی، اور جوڑی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ مالک کا خوف، انجام کا خوف، مالک دیکھ رہا ہے اور فیصلہ کرے گا، سزا دے گا یا انعام دے گا، یہ احساس ہونا چاہیے۔ آخرت پر ایمان اتنا اہم ہے۔ اگر آخرت کا انکار ہی کر دے آدمی تو اس کی زندگی میں کیا اخلاقی بگاڑ آتا ہے۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عقیدہ آخرت کا انسان کے اخلاق پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر آدمی آخرت کو نہیں مانے، سارے لوگ نہیں ماننے لگے، کیا ہوگا؟ یا اس معاشرے میں جہاں لوگ نہیں مانتے آخرت کو، کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ وہاں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، گناہ اور ظلم و زیادتی۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو جھٹلاتے ہیں، رسول کو جھٹلاتے ہیں، کتاب کو جھٹلاتے ہیں، خصوصاً آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن کے لیے، قیامت کے دن ان کے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ویل، بربادی، ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ نہیں آئے گا وہ دن، جھوٹی باتیں ہیں، سب کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ڈرانے کے لیے تم کو بولے ہیں صحیح، بس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا بولنے والے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس کو جھٹلاتا نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جو کیا ہے، دو باتیں بیان کی، الا کل معتد اثیم، معتد اعتداء کرنے والا، سرکشی کرنے والا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے والا، اور اثیم پرلے درجے کا گناہ گار، جس کے مزاج میں ہی گناہ کرنا، اللہ کے باب میں گناہ کرتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، بے حیا، گناہوں میں لت پت رہنے والا اثیم، اور معتد، اس کا گناہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے کہ وہ منمانی کچھ بھی کرے، موج مستی کرے، بلکہ اس کا گناہ دوسروں کے خلاف سرکشی والا بھی ہے، دوسروں کو بھی ستاتا ہوا، اعتداء بھی کرتا ہے، حدیں پار کر جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ آخرت کا انکار انسان کو ظالم اور گناہ گار بناتا ہے۔ اللہ نے کہا اس کو تو صرف وہی آدمی اس کا انکار کرتا ہے جس میں یہ اور یہ بات ہے۔ معلوم ہے کہ آخرت کا انکار جمع ہوتا ہے سرکشی اور گناہ سے لت پت زندگی کے ساتھ۔ اور سمجھنے کی بات بھی ہے، اب دیکھیے انجام کا خوف آدمی کی زندگی سے نکل جائے تو لگام کہاں سے لگے گی؟ اگر آدمی کو قانون کا ڈر نہ ہو، پولیس کا ڈر، آج دنیا میں آدمی آسانی سے سگنل توڑتا ہے، بولتا ہے اب کہاں ہے، پولیس ہے ہی نہیں، توڑ دیتا سگنل، ظلم کرتا ہے۔ ہاتھ میں اگر سیاست کی طاقت ہو، اس کے پاس سفارشیں ہوں، فون نمبر ہوں بڑے بڑے لوگوں کے، جو چاہے کرتا ہے۔ کون مجھ کو ستائے گا، کون مجھ کو پکڑے گا، کون میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے، منمانی کرتا ہے۔ قانون کی بھی ایک حد ہے۔ دنیا کے اندر بعض اوقات قانون ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ اب وہ کس سے ڈریں گے؟ اگر دل سے اللہ کا خوف نکل جائے، آخرت کے انجام کا خوف نکل جائے، اب بتائیے دنیا جنگل سے بھی زیادہ بھیانک ہو جائے گی۔ ایسی جگہ پر جہاں قانون فیل ہو جائے، وہاں کیا چیز ہے؟ وہاں ایمان کام آتا ہے، وہاں اللہ کا خوف کام آتا ہے کہ ایک بادشاہ کا ہاتھ بھی ظلم سے رک جاتا ہے جب اسے ڈر ہوتا ہے کہ نہیں، آج تو میرے پاس طاقت ہے، میں جو چاہے کر لوں گا، لیکن قیامت کے دن جب ساری طاقت مجھ سے چھین لی جائے گی، اس وقت اللہ رب العالمین کے سامنے برہنہ کھڑا رہوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اگر جہنم کا فیصلہ میرے لیے کر دے، کون بچائے گا مجھ کو؟ ابو مسعود بدری اپنے غلام کو مار رہے ہیں اور پیچھے سے آواز سن رہے ہیں، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو۔ کہتے ہیں اتنا غصے میں تھا، کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، میرا دھیان نہیں تھا، غصہ بہت تھا۔ غلام ہے، کون پکڑے گا بھائی، غلام میرا غلام ہے، خریدا ہوا ہے، جو چاہے کروں۔ پھر سنا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود اچھی طرح جان لو اس بات کو۔ آواز قریب ہے، پلٹ کے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا ابو مسعود اچھی طرح جان لو، جتنا تم اس پر قادر ہو نا، اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے۔ کہتے میرے ہاتھ سے لکڑی گر گئی، دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تھوڑا سا ہوش آیا، سنی بات، غور کیا اس میں، جتنا تو اس پر قادر ہے نا، اللہ اس سے زیادہ تجھ پر قادر ہے۔ ہاتھ سے لکڑی گر گئی۔ کہا اللہ کے رسول، یہ اللہ کے لیے آزاد۔ کہا اگر تو آزاد نہیں کرتا نا، اللہ کی طرف سے آگ تجھ کو لپٹ جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے ان کے ہاتھ سے لکڑی گری؟ اللہ کا خوف، انجام کا خوف، کہ اللہ مجھ پر قادر، اللہ چاہے سزا دے سکتا ہے۔
انجام کا خوف انسان کو قدرت کے باوجود ظلم سے روکتا ہے۔ اگر یہ خوف زندگی سے نکل جائے، آخرت کا خوف زندگی سے نکل جائے، قدرت والا اپنی پوری قدرت استعمال کر کے اپنے مخالف کو بالکل رون دے، اس کو بالکل ختم کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ ساری طاقت میرے پاس ہے۔ لیکن قدرت کے باوجود انسان کو کنٹرول کرنے والی چیز کیا ہے؟ آخرت کا خوف۔ اگر یہ زندگیوں سے، دلوں سے نکل جائے، بتائیے سماج کا کیا حل ہوگا؟ ساری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سب بھاپ بن کے اڑ جاتی جب آدمی کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ انجام کا خوف ہے جو آدمی کو روکتا نہیں، اللہ دیکھ رہا۔ اور جس درجے کا یقین ہوگا اس درجے کا اس کا بریک پاورفل رہتا ہے۔ بریک کمزور کب ہوتا؟ یقین کمزور ہوتا تو رکنا اتنا آسان ہوتا ہے جتنا یقین ہوتا ہے۔ لہٰذا آخرت پر ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا ایسے آدمی کے اندر کیا آئے گا؟ ظلم و زیادتی آئے گی، گناہ آئیں گے، بلکہ اس میں ریاکاری آئے گی۔ اس کا پورا دھیان دنیا میں ہوگا، بھائی جو بھی ہے وہ یہی ہے، دس از مائی لائف، جو بھی انجوائے کرنا یہی کر لو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ اچھا کام کرے گا، چلو ٹھیک ہے بھائی، برا کام نہیں کرتا ہے، اچھا کام بھی کرے گا، لیکن کیوں کرے گا؟ فیس بک کے لیے۔ وہ کوئی بھی بھلائی کرے گا، وہ کیوں کرے گا؟ دنیا میں شہرت کے لیے، کیونکہ آخرت کا تصور ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی زندگی کھوکھلی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی اپنے مالک کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، وہ شہرت چاہتا ہے، ریاکاری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو احسان جتا کر، اور جس پر احسان کیا اس کو اذیت پہنچا کے۔ بالمن، من احسان جتانا، اذی احسان کر کے اس کو ستانا، احسان کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آدمی کی طرح اپنی نیکیوں کو برباد مت کرو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو اکارت مت کرو، برباد مت کرو، سب کچھ کر کے بھی اس کو زیرو مت کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ احسان جتا کے یا اذیت پہنچا کے۔ اس آدمی کی طرح جو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح بن کر جو اپنے مال کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت اور اللہ پر اور آخرت پر ذرا ایمان نہیں رکھتا ہے، بالکل بھی ایمان نہیں رکھتا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والا آدمی بھلائی کرتا ہے تو بس لوگوں کے لیے، گویا کہ رب کو دکھانے کی بجائے سب کو دکھانا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ تو رب کا مقام کس کو دیا؟ سب کو۔ وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اپنے سے بھی گھٹیا لوگوں کے لیے کرتا ہے۔ وہ لائک کرو، ہاں پسند کرو مجھ کو، لائک می، لو می، ہاں ہارٹ بھیجتے نا لوگ اس کو۔ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب بننے کی بجائے فساق اور فجار کا محبوب بننا، انجانے لوگوں کے لائک کی بھیک لینا۔ کب ہوتا یہ؟ جب آدمی آخرت کے، اس کا تصور ہی نہیں آخرت کا، کہ اللہ کے پاس عزت، بہترین لباس، بہترین باغات، وہاں کے محل، اللہ کی اکرام کی عزت والا کھانا، رزق، اللہ کی طرف سے سلام، سلام قولا من رب الرحیم، وہ کچھ نہیں اس کے پاس، بس لوگ لائک کریں، میرا مقصد یہی ہے۔ آخرت پر ایمان جب نہ ہو آدمی کی زندگی میں یہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ وہ گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نے دیکھا ہے اس آدمی کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا قیامت کے دن کو؟ ذرا دیکھا ہے؟ یعنی یہاں بتایا گیا کہ اس کا حال قابل یعنی حسرت ہے، اور اس کا حال دیکھو وہ عبرت کے لائق ہے۔ اس کی زندگی خود بتا رہی کتنا گھٹیا ہو چکا ہے وہ۔ کون آدمی؟ الذی یکذب بالدین، جو بدلے کے دن کا انکاری ہے۔ کیا ہے اس کا حال؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم سماج کا کمزور ترین فرد ہے،
سماج کا سب سے کمزور انسان جو اپنا حق بھی وصول نہیں کر سکتا ہے. اس کا باپ تھا مر گیا, کبھی تو ماں بھی مر گئی, تو شفقت کا حقدار اور عدل و انصاف کا حقدار, بلکہ احسان کا حقدار. لیکن ایسا آدمی, اس کو یتیم سے ملنے والا کیا, اور یتیم اپنا بدلہ بھی نہیں لے سکتا اس سے. اس کے پاس طاقت ہے تو یتیم کو کیا کرے گا, اس کا حق چھین لے گا, اور وہ حق مانگنے جب آئے گا تو کیا کرے گا, اس کو دھکے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے ڈرتا نہیں. یہ کیا کر لے گا, میرا کیا بگاڑے گا یتیم, یہ تو کمزور ہے. تو جو آدمی آخرت کا انکاری ہو وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے, ان کا حق چھینتا ہے. پھر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور ایسا آدمی دوسروں کو بھی مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. خود تو کھلاتا نہیں, کیوں کھلائے بھائی, مسکین سے کچھ آنے والا ہے. کیوں؟ یہ آدمی بدلہ مانگتا ہے. میں کچھ بھی کروں تو یہاں پروفٹ اینڈ لاس میں جیتا ہے, یہ دنیا میں کچھ کروں تو مجھے کچھ ملنا چاہیے, لیکن اس کو تو یتیم مسکین سے کچھ ملنے والا نہیں, تو خود اس کو نہیں کھلاتا, دوسرا کوئی کھلائے اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کر کے کیا ملنے والا ہے, مت کر, کہیں نہ کہیں بزنس میں انویسٹ کر, کچھ فائدہ ہوگا. اس کے پیچھے اتنا خرچ کر کے فائدہ کیا ہے, ویسٹ ہونے والا ہے, کچھ ملنے والا تو ہے. ایسا آدمی محتاجوں کا تعاون نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بدلہ دنیا میں کچھ ملتا نہیں, آخرت کا تصور ہی نہیں ہے. آخرت کو ماننے والا آدمی بولتا بھائی یہ تو نہیں دے گا, میرا مالک مجھ کو دے گا. یہاں نہیں ملے گا, وہاں ملے گا. کیوں؟ یہاں اس کی مجبوری, وہاں میری مجبوری ہوگی قیامت کے دن. آج میں اس کی مجبوری میں, اس کی مصیبت میں اس کے کام آؤں گا, کل قیامت کے دن میں مصیبت میں ہوں گا, مجبور رہوں گا. میرے پاس اگر کچھ نہ ہو تو اللہ میرے اوپر اس کی وجہ سے رحم کرے گا. وہ میرا مالک ہے. محتاجی کے دن, فقیری کے دن, اس دن محتاجی کے وقت میں اللہ میرے کام آئے گا. آج میں اس کے کام آؤں گا. هل جزاء الإحسان الا الإحسان, بھلائی کا بدلہ بھلائی, کسی اور کیا ہو سکتا ہے. تو وہ جب آخرت کو نہیں مانتا ہے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے. دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا. کھانے جیسی بنیادی ضرورت, کیا آدمی تھے کہ بھوکا آدمی یار, اس کو تو کھلا, نہیں کھلاتا ہوں. مسکین کو نہیں کھلائے گا, لوگوں کو بھوکا دیکھے گا لیکن نہیں, خود انجوائے کرے گا لیکن دوسروں کو نہیں کھلائے گا. اتنا صفاق, اتنا سخت دل وہ ہو جائے گا. نمبر 3, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. وہ نام کا نمازی ہوگا, منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ وہ نام کا نمازی ہوگا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, بربادی ہے نمازیوں کے لیے. کون؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں, کچھ کیئر نہیں کرتے, پڑھے نہیں پڑھے, ٹائم پہ پڑھے بے ٹائم پڑھے, کوئی پرواہ نہیں, جو اپنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہ ہیں. الذین هم یراؤون, اور جو بس دکھاوا کرتے ہیں. اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو نماز کو ضائع کر دیں, اور اگر دیکھنے والے ہوں تو دیکھنے والوں کی وجہ سے پڑھیں, اللہ کے لیے نہیں. ان کی عبادات بھی خالق کی وجہ سے نہیں ہے, مخلوق کی وجہ سے ہے. الذین هم یراؤون, جو بس دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون, اور چھوٹی چھوٹی لوگوں کی ایسی چیزیں جو اس کے کام آ جائیں, ایسی چیزوں میں بھی کنجوسی کرتے ہیں, روک کے رکھتے ہیں اس کو. کہ کوئی سوئی مانگے تو بھی نہ دے, کوئی سوئی مانگے, کوئی ڈول مانگ لے, بھائی ذرا میرے کو پانی نکالنا, پیاس لگی ہے, ذرا آپ کے پاس بکٹ ہے دے دو, میں پانی نکالتا ہوں. نہیں, خود کا لے کے آؤ. بھائی چھوٹا تو نہیں ہو جائے گا نا بکٹ, ڈول چھوٹا تو نہیں ہو جائے گا. اگر میں ایک ڈول پانی نکالوں تمہارا کیا جائے گا, نہیں, تمہارا تم خود لے کے آؤ. کنجوس, خود غرضی انسان میں آتی ہے. آخرت پر یقین انسان کے اندر سخاوت لاتی ہے, اور آخرت کا تصور اگر چھین لیا جائے انسان سے, ایسا آدمی کنجوس اور بالکل خود غرض بن جاتا ہے. کیسے اچھے سماج کا تصور ہم کر سکتے ہیں آخرت کے عقیدے کے بغیر؟ خالی یہ ٹکٹ سکھائیں گے کون سے ہاتھ میں کون سا چمچہ پکڑنے کا, ایسے سدھر جاتے لوگ. جب تک کہ زندگی میں آخرت کا عقیدہ نہ ہو, آدمی ایسے مقام پر خیر نہیں کر سکتا ہے جہاں پر اس کو دنیا میں کوئی انجام سامنے نہیں آنے والا ہے.
اللہ اور آخرت پر ایمان ہی اس کو ایسا انسان بناتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ان کا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اب الٹا حال دیکھیے، اب تھوڑا آپ نے دیکھا آخرت کو نہیں ماننے والے، اب آپ دیکھیے آخرت کو ماننے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، جن کے دلوں سے آخرت کا خوف چمٹا رہتا ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ رجال، اللہ نے فرمایا ایسے مرد ہیں، آخرت سے ڈر کے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مردانگی آتی ہے اس کے اندر۔ آخرت کو نہیں ماننے والا آدمی منحوس، ایسا آدمی بزدل ہوتا ہے۔ آخرت کو ماننے والا اللہ سے ڈرتا ہے، اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بڑا خوف اس کو باقی سارے ڈروں سے بے خوف کر دیتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ ایسے مرد ہیں کہ ان کا بیچنا، ان کی تجارت اور ان کا بیچنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ وہ تجارت کرتے ہیں، وہ اسباب میں مشغول ہوتے ہیں اپنی بقا کے، رزق کے، لیکن رزاق کو نہیں بھولتے ہیں۔ وہ رزق کے اسباب اختیار کرتے ہیں، بزنس ہے بھائی، رزق کا ذریعہ ہے، پیسہ آنا چاہیے ہاتھ کے اندر، ہاں کھائیں گے پئیں گے کیا، لیکن وہ یہ نہیں بھولتے کہ ہمارا کوئی مالک ہے جو ہم کو رزق دیتا ہے۔ وہ اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے، ان کا خریدنا بیچنا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز سے ان کو غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے ان کو غافل نہیں کرتا ہے۔ ان کا خریدنا بیچنا، وہ بزنس مین ہیں، لیکن بزنس مین ہیں اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان آدمی کے اندر دو بڑی خوبیاں پیدا کرتا ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز نمائندہ ہے بندگی کی، وہ اللہ کے آگے جھکنے والے بنتے ہیں، اللہ کے بندے بن کر جیتے ہیں، اور زکوٰۃ نمائندہ ہے بندوں پر احسان کی، وہ اپنے مال میں سے نکال کے غربا اور فقراء کو دیتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھتے، وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو اپنا بھی نہیں سمجھتے، اللہ کا دیا ہوا سمجھتے ہیں، اور لوگوں کا حق مانتے ہیں اپنے مال میں۔ یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم بھی لوگوں پر خرچ کریں گے، یہ عقیدہ ان کا ہوتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں، وہ ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں بالکل الٹ پلٹ جائیں گی۔ چکر آئے تو کیسا ہوتا ہے آدمی کو؟ ہاں، آدمی آنکھیں پھرا لیتا ہے تو الٹی کر لیتا ہے۔ تو نہ صرف نگاہیں بلکہ انسان کا دل بھی اسی طرح سے پلٹ جائے گا قیامت کے دن، اتنا بھیانک دل ہوگا وہ۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایک ایسے دن سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں جس میں نگاہیں اور دل بالکل الٹ پلٹ جائیں گے۔ اس دن کا ڈر وہ آج اپنے دل میں رکھتے ہیں، بھائی محتاجی کا دن آنے والا ہے، حساب کا دن آنے والا ہے، تو نے زندگی بندگی والی جیا یا گندگی والی ہے، اللہ پوچھنے والا ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ تو آج ہی اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اللہ کے بندے بن کے جیو بھائی، گھمنڈ میں مت جیو پیسے کی وجہ سے، وہ بندہ بن کے جیتا ہے۔ اور اللہ نے تجھ کو دیا، اکڑ مت، دوسروں کا بھی خیال رکھ، دوسرے محتاج ہیں ان پر اپنی برتری مت جتا، بلکہ شکر مان کہ اللہ نے تجھ کو دیا، ان کے بھی کام آ، اللہ نے تجھ کو دیا تو ان کو دے، اللہ نے تجھ کو اس لیے دیا کہ تو ان کے کام آئے اور اپنی آخرت بنائے، آج تو ان کے کام آ، کل اللہ تیرے کام آئے گا۔ وہ اس مزاج کے ساتھ جیتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کا ڈر ان کے دلوں میں سمایا ہوا ہے۔ آخرت کا خوف ایک انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، اس میں تواضع پیدا کرتا ہے، اور مخلوق پر ترحم اس کے اندر لاتا ہے۔ آخرت پر ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ کھانا بار بار آ رہا ہوں، آپ لوگ بولیں کھانے کا ذکر تو آ رہا لیکن کھانا نہیں آ رہا۔
کھانے سے روک کے ہم کو کھانے کی کھلانے کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے اتنا پیارا دین ہم کو دیا ہے. اللہ کا شکر ماننا چاہیے. اللہ کا شکر ماننا چاہیے جو انسان کو جانور سے انسان بناتا ہے اور جانور بننے سے روکتا ہے. جانور بننے سے روکتا ہے. انسان کو انسان کا ہمدرد بناتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے وہ بندے ایسے نیک بندے ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. لائق کی محبت میں نہیں. ہاں کس کی محبت میں؟ اللہ کی. وہ اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ جب ہم کو کھلا رہا، اللہ نے ہم کو دیا، ہم بھی لوگوں کو کھلائیں گے. اللہ نے بولا ہم کو کھلاؤ، کھلائیں گے. ہمارے رب نے بولا. اور اللہ کا احسان ہے لاک ڈاؤن میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مسلمانوں کو جنہوں نے بھی کیا. آج دیکھیے پورے ملک میں مسلمانوں نے کھلایا لوگوں کو. لاک ڈاؤن کے وقت میں جب لوگ کورونا کے وقت میں یہاں سے وہاں جا رہے تھے، راستوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، اللہ ان کے اس بھلے کام کو قبول فرمائے. تب معلوم پڑا لوگوں کو نہیں نہیں دین بہت بڑی چیز رہتا. ہاں ورنہ کوئی کسی کا نہیں ہے. آج اولاد بھی جنازہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. کئی لوگوں کے حالات ایسے تھے غیر مسلموں میں. سوچئے اس وقت مسلمان راستوں پہ کھڑے ہو کے جانے والے جو بھی غریب فقیر ہیں، جو ان سے بن پڑا، بھائی بسکٹ کا پیکٹ ہی صحیح، جو ان سے بن پڑا، پانی لو، یہ لو، کھاؤ بھائی جاؤ. کیوں کی ہے؟ اللہ کے لیے. یہ ایمان کی طاقت ہے. یہ دین اگر زندگی سے نکل جائے، انسان بولے گا میں کسی کو کیوں دوں، میرا میں سوچتا نا میرے بھی بچے میں. لیکن دین جب زندگی میں آتا سوچتا نہیں میں ہے لیکن دوسرے بھی تو ہے نا. میرے پاس میرا ہے، دوسرے جس کے پاس نہیں اس کو کون سوچے گا؟ مجھ کو سوچنا پڑے گا. میرے رب نے جب مجھ کو کھلایا میں دوسروں کو کھلاؤں گا. یہ ایمان ہے. اور آج میں اس کے کام آ رہا مصیبت میں، کل اللہ میرے کام آئے گا. کل کا تصور انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. کل اس سے آپ چھین لو، قیامت کا دن اس کی فکر آپ سے چھین لو، جانور بن جاتا ہو. جو بھی آج ہے، جو بھی آج نہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. کس کو؟ مسکین کو، غریب جو اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، بیچارہ بھوکا ہے. اور یتیم کو. آپ دیکھیں وہاں پر یتیم کو دھکے دے رہا ہو اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہا. یہاں الٹا آیا نا. قرآن کیسی کتاب ہے دیکھیے. وہاں وہ ہوگا آخرت کا انکار، مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں اور یتیم کو دھکے. لیکن یہاں ایمان جب آیا تو پھر کیا کرے گا؟ مسکین کو کھلائے گا خود. ترغیب اس کو نہیں تم کھلاؤ تم کھلاؤ تم کھلاؤ کھلاؤ. خود کھلائے گا. میرے پاس ایک روٹی میں آدھی کھلاؤں گا اس کو، آدھی میں میرا کام چل جائے گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین. وَيَتِيم، یتیم کو کھلائے گا. اور وَأَسِيرًا، اتنا انسانیت اس میں آ گئی کہ وہ قیدیوں کو بھی کھلا رہا. علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قیدی کون تھے؟ مسلمان قیدی تھے ہی نہیں اس زمانے میں. مشرکین اور کفار قیدی ہوا کرتے تھے. لیکن وہ مسلمان اتنا اچھا انسان ہے کہ اپنے خلاف جنگ میں لڑنے والے قیدیوں کو، جو اس کے دشمن تھے، ان کو بھی کھلاتا ہے. قیدی کیسے بنتے تھے اس زمانے میں؟ پکڑ کے لے جاتے تھے کسی کو بھی جالا ڈال کے؟ نہیں. قیدی بنتے تھے جب لڑتے تھے مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین، اور جنگ میں وہ پکڑے جاتے تھے. تو وہ جنگ میں پکڑے گئے وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑے، دشمن مسلمانوں کی جان کے، تلوار لے کے کھڑے ہوئے. لیکن ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کی زندگی ان کو دیتے ہیں، کھانا زندگی کا ذریعہ. جو ان کی زندگی کے دشمن تھے، جو ان کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کو کھلا رہے ہیں. کیوں؟ ایمان. کیونکہ وہ بھی انسان ہے. ٹھیک ہے، لڑا، بے وقوف ہے، نادان ہے، نکما، نالائق، جو بھی ہے وہ انسان، بھوک لگتی ہے نا اس کو بھی. اب وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اب ہم اس سے برا سلوک نہیں کر سکتے. جنگ ختم ہو گئی. جنگ میں ملتا تو چھٹی کرتے اس کی، لیکن اب جنگ ختم ہو گئی. اب ہمارا کیا ہے؟ وہ اب اس سے ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے. اب اس کو ہم کھلائیں گے. وہ اسیرا. اور کیا بولتے ہیں؟
اب یہ آگے کی چیز اصل ہے، کھلائے تو کھلائیں، لیکن ان کا جملہ کیا ہے دیکھیے، کہتے ہیں لا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو ہم کھلا رہے ہیں تم کو اللہ، اس زبان سے نہیں بولتے، علماء کہتے ہیں کہ ان کے اپنے حال سے، ان کے دلوں کا حال یہ ہوتا ہے، زبان سے بولتے نہیں، بلکہ کیا ہے، ان کا حال ہے، یہ دل کا حال ہی ہوتا ہے کہ ان کے دل کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو تم کو کھلا رہے نا یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس پہ کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ تم سے شکریہ کے کلمات چاہتے، تھینک یو بھی نہیں چاہیے ہم کو، یہ بھی نہیں چاہیے، ہم کو نہیں چاہیے تم سے کچھ، نہ تم سے بدلہ چاہیے مادی اعتبار سے، نہ تم سے ہم کو تعریفی کلمات چاہیے، لائک بھی نہیں چاہیے تم سے ہم کو، کیوں؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اصل بات یہ ہے، ہمارے یہ سب کچھ کرنے کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف سے بتائے ہوئے ایک دن سے ڈرتے ہیں جو بڑا سختی کا دن ہوگا اور جو بالکل دائمی اور بالکل گھبراہٹ والا، پریشانی اور مصیبت والا دن ہوگا جس میں عذاب ہوگا، اس عذاب والے اور خوف اور ڈر سے اس دن سے ڈر کے ہم تم کو کھلا رہے ہیں، ہم شکریہ کے لیے نہیں، تمہارے تھینک یو کی ضرورت نہیں ہم کو، تمہارا بدلہ بھی نہیں چاہیے ہم کو، ہم تو کیوں کھلا رہے ہیں؟ وہ محتاجی کا دن آنے والا ہے، اللہ ہم سے پوچھ رہے کہ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ میں، کیوں نہیں کھلایا ان کو، کیوں نہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تم کو میں نے دیا تھا تم نے کیوں نہیں دیا ان کو، اللہ ہم سے پوچھ نہ لے، ہماری پکڑ نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم کھلا رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔ تو یہ جذبات ہیں کب پیدا ہوں گے؟ آخر پر ایمان، آخر پر ایمان ایک انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، اللہ کا بندہ اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کو قوی کرے اور ہم سب کو اسلام پر جینے اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا خوف زندگی میں جب آ جائے، آخرت کی فکر جب زندگی میں آ جائے، ایسا انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ اندر سے اچھا انسان بننا اچھا ہے، خالی باہر سے دکھنے والا ہاں یہ اچھا انسان نہیں ہے، ایمان اندر سے انسان کو اچھا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔